اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج غزوہ بدر کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آخری رات جو غزوہ بدر سے پہلے کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں معائنے کے لیے باہر تشریف لے آئے، اور آپ کے دست مبارک میں ایک اسٹک تھی، چھڑی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تھے۔ آپ زمین پر ہر جگہ ایک نشان لگاتے اور فرماتے ھذا مصرع فلاں، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ جو حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ہا ہنا ہا ہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک زمین پر رکھتے اور ارشاد فرماتے یہاں پر، یہاں پر، یہاں پر۔ اور آگے راوی کہتے ہیں فما مات احدہم ان وضع ید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ کوئی بھی کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نشان لگائی تھی اس سے ایک بال کے برابر بھی کہیں الگ نہیں گرا۔ اس کی لاش بالکل وہیں گری جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ کون سا کافر قتل ہونے والا ہے، کہاں قتل ہونے والا ہے، کس جگہ قتل ہو کر کے گرے گا۔ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری غیب کی باتیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بتا تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں صحابہ کرام کو بتا دیا تھا۔ تو اس غزوے میں 70 کفار مارے گئے۔ یہ بڑے بڑے سردار تھے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ایسے بڑے بڑے سردار جو ہے بڑی ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ اس غزوے میں قتل کیے گئے، اور 70 کے آس پاس ہی گرفتار کیے گئے، جن کو بعد میں مدینہ منورہ لایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر ان سے فدیہ اور جرمانہ وصول کر کے ان کو چھوڑا گیا۔ جو فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے، پیسے نہیں تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ تم ہمارے یہاں رہو، کھاؤ پیو، اور ہماری تہذیب کو دیکھو، ہمارے دین کو دیکھو، تمہیں کیسا لگ رہا ہے، اور جو تمہارے پاس جو علم ہے، نالج ہے، وہ ہمارے بچوں کو سکھاؤ۔ تو یہ ان کا فدیہ بنا، اور وہ لوگ کئی دنوں تک جو ہے مسلمانوں کے پاس رہیں، اور جو انہوں نے علم سیکھا تھا دنیا گھوم کر کے، دنیا میں جا کر کے، وہ علم انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو سکھایا۔ تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ گرچہ اپنے دشمن کے پاس ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، آپ کے دین کا ہی دشمن کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس علم ہے، نالج ہے، اور وہ آپ کو سکھا سکتا ہے، سکھانے کے تیار ہے، تو آپ کو جا کر کے اس کے پاس وہ علم سیکھ لینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس غزوے میں 14 مسلمان بھی شہید ہوئے، جن کا آج بھی نام جو ہے، ناموں کی تختی وہاں لگی ہوئی ہے۔ ان میں 13 لوگوں کو وہیں میدان بدر میں دفن کیا گیا، اور ایک صحابی تھے حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شدید زخمی تھے، ان کو مدینہ منورہ لایا جا رہا تھا۔ تو ایک جگہ ہے مقام صغرا، وہاں پر ان کا انتقال ہوا، تو ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ تو 13 لوگوں کو جنگ بدر میں میدان بدر کے اندر دفن کیا گیا، اور وہ مقام صغرا میں دفن ہوئے۔ جنگ بدر میں ایک بڑے ہی نوعمر اور نوخیز صحابی تھے، حضرت سراقہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن سراقہ۔ یہ حارث بن سراقہ کی عمر بڑی کم تھی، بعض روایتوں میں کہ 14 سال ہی عمر تھی، اور یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو ان کی جو والدہ تھیں حضرت ربیع بنت نصر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ قد عرفت منزلۃ حارث منی فإن يكن في الجنة اصبر واحتسب وإن تك الأخرى ترى ما اصنع۔ کہا یا رسول اللہ، حارثہ جو میرا بیٹا تھا، آپ کو معلوم ہے مجھے اس سے کتنی محبت تھی، میں اسے کتنا چاہتی تھی، تو اگر وہ جنت میں ہے، شہید ہو گیا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کہ کرم کی امید رکھوں گی، اس سے اس کی رحمت کی امید رکھوں گی۔ اور اگر کسی دوسری جگہ پر اگر وہ ہے تو آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت کیا ہے، اور شاید میں صبر نہ کر سکوں اور پھر میرے سے کچھ دوسرا کام ہونے لگے، یعنی اس پر میں واویلا مچاؤں یا کوئی پریشان ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْحَكِ أَوْ حَبِلْتِ، اللہ تجھ پر رحم کرے، کیا تو دیوانہ ہو گئی ہے؟ کیا تو دیوانہ ہو گئی ہے؟ أَوْ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ، یا کیا وہاں صرف ایک ہی جنت ہے؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرًا، وہاں بہت سی جنتیں ہیں۔ اور سنو، تیرا جو بیٹا ہے حارثہ بن سراقہ، فَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، وہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ تو حضرت حارثہ بن سراقہ کی جو والدہ تھی ربیع بنت نصر، وہ بڑی خوش ہو گئیں۔ تو ایسے بہت سے واقعات میدان بدر میں ہوئے جو کتابوں میں درج ہیں، اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو ہمیں مہینوں میں پورے واقعات کو سننا پڑے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، جن صحابہ نے اپنے خون سے اسلام کو سینچا، اسلام کو آبیاری دی اور اسلام کو ہرا بھرا کیا، آج ان صحابہ کی قبریں بھی وہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے دنیا کی قومیں جو ہیں اپنے قائدین کی، یا جو ان کے مجاہدین ہیں، یا جنہوں نے بھی ان کی تحریک کو سینچا ہے اور ان کی تحریک کو آگے بڑھایا ہے، لوگ ان کی یاد کے لیے پتھریں لگا کے رکھتے ہیں کہ معلوم ہو کہ فلاں آدمی نے اس قوم کے لیے، ہماری تحریک کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اور آج وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں لٹا دیں، آج ان کی قبریں بھی وہاں موجود نہیں ہیں، نشانات بھی نہیں موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی محرومی کی بات ہے اور شرم کی بات ہے۔ ہمیں ان قبروں کو، ان جگہوں کو سلامت رکھنا چاہیے تھا، تاکہ آنے والی نسل قیامت تک دیکھ سکے کہ وہ صحابہ ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ، سب سے پہلے قربانی دی۔ تو یہ قبریں بھی وہاں سے ہٹا دی گئیں اور ختم ہو گئی ہیں اب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہیں گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا قرآن میں، جب بھی مسلمان اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں گے اور بڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے، اور وہ جس تحریک کے لیے، جس کام کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کاموں میں انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں وسائل کتنے ہیں، اللہ نے جو وعدہ کیا اس پر نظر رکھیں اور ہمیشہ دین کے کام میں آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کامیاب فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔